کہ الحمدللہ پہلے جو بھی تھے لیکن انشاءاللہ وہ تمام چیزوں کو ہم نے بھلا دیا ہے نا. حضور کے زمانے میں بھی صحابہ کے درمیان کچھ بھی ہوا تو ہوا. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آج سے ہم طے کر لیے کہ پہلے جو کیے تھے اب ہم لوگ آ گئے ہیں آپ کے دامن میں, انشاءاللہ اب نیکی کا راستہ اختیار کریں. حضور کے صحابہ نے جو وعدہ کیا تھا حضور کے سامنے, انشاءاللہ یہ تحریک بیداری کے لیتے ہوئے علامہ ارشد القادری علیہ رحمت رضوان, حضور حافظ ملت, حضور اعلی حضرت کے روح کو گواہ بنا کر کے ہم لوگ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہوا سو جو ہوا, انشاءاللہ اب ہم لوگ نیک بنیں گے, دوسرے کو بھی نیک بنائیں گے, نیک بنائیں گے انشاءاللہ. اور رہی بات یہ مدعا کہ غیر مسلموں کی لڑکی, یہ چیزوں کے بارے میں ہم لوگوں کو خود غور کیجئے. اس کا فائدہ اگر چھپے چوری اگر کوئی ایسے جو کہ اسلام کے سمجھ کر کے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا, کسی کو کلمہ پڑھا دیا چھپے چوری, ہم نے بہت بڑا کام کیا, لیکن آپ کے ایک غلط کی وجہ سے غیروں نے کتنا فائدہ اٹھایا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کتنا فائدہ اٹھایا ہے. آج ان لوگوں کی جب پلاننگ چل رہی ہے نا مرتد کرنے کا, جو اسلام سے رد و بدل کرنے کا, ان لوگوں کے اسلام سے الگ کر دینے کا, ان لوگوں کے پلاننگ الگ ہے. ہر جگہ ان لوگوں نے اپنے اپنے نوجوانوں کو چھوڑ دیا ہے کہ ایسے کال کرو, لوگوں کو پوچھو, لڑکیوں کو پوچھو, اگر اس کے پاس اگر مسلم نام بتاوے تو پھر اس کے ساتھ اپنا اٹریکٹ کرو, اپنے طرف متوجہ کرو, اور پھر اس کو لانے کی کوشش کرو. یا تو کالج میں ہو اس سے زیادہ تو لو کی باتیں کرو, یا لیٹر لکھو, اس سے میسج کرو. یہ ساری چیزیں کتنے پلاننگ چل رہی ہیں. اور اگر تو ایسا کیا, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ان لوگوں کے اقتا میں, اور ایسے لوگوں نے بنا دیا, اگر تو نے ایسا کیا تو تمہیں ہم اتنا انعام دیں گے. اس کا بھگتنا کس کو ہو رہا ہے؟ آج جو ایک دو لوگوں نے غلط چھپے چوری اگر کسی غیر مسلم کے نکاح کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا, سمجھ لیے کہ ہم حج سے بھی بڑا کام کر دیے, لیکن آپ کے ایک غلطی کی وجہ سے کتنے مسلم لڑکیاں جو اسلام سے پھر رہی ہیں اور جو جہنم کے حقدار ہو رہی ہیں, یاد رکھیے گا جہاں پہ وہ جہنم میں جائیں گی نا, یاد رکھیے گا اس کا بھگتنا ہمیں اور آپ کو بھی پڑے گا. وہ کہیں گے کہ پروردگار ہم یوں ہی نہیں آئے تھے, ان لوگوں کے مذہب کو دوسرے نے چھوڑایا, ہمارے مذہب والوں نے, تو ان لوگوں نے الگ فیصلہ اٹھا کر کے ہمیں اپنے جال میں پھنسا کر کے ہمیں اسلام سے چھوڑا دیا. تو جب یاد رکھیے ہر ایک کو ایک دوسرے کا جواب دینا ہے. اس لیے رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن بھی ارشاد فرماتا ہے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں, وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر کوئی کافرہ لڑکی ہو تو اسے ہرگز تو نکاح مت کرنا جب تک کہ علل اعلان وہ کلمہ نہ پڑھ لے. علل اعلان و کلمہ نہ پڑھ لے. ایسا نہیں ہے کہ جا کر کے آپ کہیں بھی ایک کونے میں قبرہ بتان طرف لے گئے اور جا کر کے آپ نے کہہ دیا کہ چلو کلمہ جلدی سے پڑھ لو اور جا کے سب سے کہہ دینا کہ ہم مسلمان ہو گئے. علل اعلان یہ نہیں ہوا جو آپ نے ایک دوسرے کو دو لوگوں کو بلا دیا اور کہہ دیا کہ چلو کلمہ پڑھ لو, کہہ دو کہ ہم مسلمان ہو گئے. یہ علل اعلان نہیں ہے, بلکہ وہ پہلے کورٹ سے وہ کاغذ وغیرہ بنواوے, وہ پرمیشن لے ادھر سے, کورٹ کے کاغذ لے, وہ کہیں اس گورنر کے سامنے یا جج کے سامنے وہ کہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو ڈیسیزن لے لیا, ہم نے اپنے اس مذہب کو چھوڑ کر کے ہم نے اسلام کو قبول کر لیا. پہلے وہ اپنے دوسرے کو جج کو گواہ بناوے اور تب وہ اعلان ہوا, پھر آپ کے پاس وہ کاغذ دکھاوے, تب جا کر کے آپ ایسا کام کیجئے, تب جا کر کے آپ کا سب سے بڑا پروف ہوگا. اور ایسا پھر ایسا ہوا, لیکن اس کے لیے بھی آپ اٹریکٹ اس کے طرف نہ ہوں, اس کے طرف اس سے پہلے آپ 1000 بار سوچیں. رب فرماتا ہے وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ, یاد رکھنا اگرچہ تمہیں اچھی لگیں لیکن اس سے بہتر تمہیں کلمہ پڑھانے سے بہتر یا تو کلمہ میں داخل ہو کر کے اسلام میں آنے سے بہتر تمہارے سماج کی جو مسلم لڑکیاں ہیں ان مشرکہ عورتوں سے لڑکیوں سے زیادہ بہتر ہیں. تمہاری لڑکیاں جو مسلم میں ہیں
उन जो कलमा पढ़ करके नए मुसलमान होकर के तुमसे शादी करना चाह रही हैं, उन लड़कियों से ज्यादा बेहतर है कि इनका धर्म और इनका खून, जिस्म में जितना खून दौड़ रहा है, इस्लाम का खून दौड़ रहा है, इस्लाम का खून दौड़ रहा है, शुरू से इस्लाम का खून दौड़ रहा है। इसलिए इन तमाम चीजों को भी हम ज्यादा से ज्यादा गौर करके, ताकि कोई भी हमारे मजहब का भी कोई उंगली उठा करके ना दे, हम खुद उस पर पैगाम पर हम खुद अमल कर लें, तो इंशाअल्लाह हमारे इस तहरीक के में आने का और सारे लोगों के आने का एक फैसला जो बन गया है, इंशाअल्लाह ये जरूर कामयाब होगा। लेकिन हर लोग दिल से, अपने नजरों से, अपने दिलों से कबूल कर लें और ये फैसला कर लें कि हमने आज से पहले जो भी जुआ, ताश, शराब नोशी जो भी किया है ना, ये सारी चीजें किए, लेकिन इंशाअल्लाह आज हम दिल साफ करके हम फैसला करते हैं। कितने गैर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी आए, पहले क्या नहीं, जुआ, ताश वगैरह सारी ज़नाकारी वगैरह क्या नहीं, लेकिन फिर जब आए तो उन्होंने कहा कि हुजूर ये इसके आदत लग गई थी, लत लग गई थी, लेकिन आपके दामन में आ गए हैं, इस्लाम के दामन में आ गए हैं, ये तमाम चीज़ों का हमने आज से तौबा किया और ऐसा तौबा किया जैसा कि एक गाय के दूध दूहने से एक बाद दूध तो बाहर आ जाता है, लेकिन उसी दूध को थन में अंदर करेंगे तो दूध नहीं जा सकता, नहीं जा सकता है। या रसूल अल्लाह, हम ऐसे इस्लाम में दाखिल हुए कि फिर हम इससे गुनाहों की तरफ नहीं जा सकते हैं। इंशाअल्लाह ये तहरीक बेदारी के साए तले बुजुर्गों के रूहों को हम और आप गवाह बना करके इंशाअल्लाह अहद कर लें, फैसला कर लें, सारे लोग अपने दिलों में बसा लें कि इंशाअल्लाह आज से हमारा जो भी काम होगा इस्लामी शरीयत का काम होगा, हराम काम कभी होगा और न दूसरे के हम